بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جس کے ارد گرد اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں تمام انبیاء کرام نے حاضری دی، اور معراج کی رات تمام انبیاء کرام نے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر نماز ادا کی۔ اور اس مقام کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام یہاں پر مدفن ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز پر بات کریں گے کہ مسجد اقصی میں ایسی کیا خاص چیز چھپی ہے جسے یہودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک مسجد اقصی کو کتنی بار شہید کیا گیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور مسلمانوں کی مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس وہ مقام ہے جو تمام بڑے مذاہب کے نزدیک عزت و احترام کا حامل ہے۔ تمام بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تمام انبیاء کی امامت کروائی اور معراج پر تشریف لے گئے۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اس لیے بھی افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اسی مقام پر پیش کی تھی، اور عیسائیوں کے لیے یہ مقام اس لیے افضل ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور قرب قیامت یہاں پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو ہدایت نصیب ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے خوش ہو کر ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مقدس صندوق تھا، اس کے اندر مختلف انبیاء کے تبرکات موجود تھے، مختلف انبیاء کرام کی استعمال کی چیزیں تھیں، اس وجہ سے یہ تابوت بہت ہی بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ حاصل ہونے کے بعد یہ قوم ہر میدان میں فتح حاصل کرنے لگی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے۔ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور اس کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 900 قبل مسیح میں مکمل کیا۔ ہیکل سلیمانی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے تعمیر کیا، لہٰذا یہ ہیکل سلیمانی بہت مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، اور کسی بھی عام شخص کو ہیکل سلیمانی میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور گناہوں میں ڈوب گئی۔ اس نافرمانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد 500 قبل مسیح میں بخت نصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ برباد کر دیا۔ اس وقت پورے شہر میں قتل و غارت شروع ہو گئی اور تمام یہودیوں کو قتل عام کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد جو یہودی بچ گئے وہ بخت نصر بادشاہ کی قید میں آ گئے۔ بخت نصر ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس سے پوری دنیا پر حکومت کی، اور یہ ایک کافر بادشاہ تھا۔ آخر کار یہودیوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور مدد طلب کی تو کچھ عرصے بعد ایک سائرس نامی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی، جس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی جنگ اور قتل و غارت میں تابوت سکینہ گم ہو گیا، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں دفن کر دیا، اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو بخت نصر نے کہیں دفن کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غائب ہو گیا۔ اس طرح جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور یہودی یروشلم میں دوبارہ آباد ہو گئے، لیکن یہ سرکش قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی دوبارہ سے نافرمانی میں لگ گئی، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو تمام یہودی آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔
بالآخر یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ نہ تھے۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ایک ظالم اور جابر بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر یہودیوں پر مسلط ہو گیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور تمام یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور جو بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس واقعے کے کئی سالوں بعد جب اسلام عرب میں داخل ہوا اور ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جب اسلام یروشلم تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کروائی، جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ ہزاروں سالوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور تمام مذہب کے لیے یروشلم کے دروازے کھلے تھے۔ اور اس کے بعد 19ویں صدی شروع ہوئی، اور اس کے درمیان میں جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ میں ایک سازش کے تحت یہودیوں کو دوبارہ یروشلم میں آباد کر دیا گیا، اور اس طرح ایک نا ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا، جو کہ آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔